السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام امت کو اپنے اللہ، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے ایشور پالنہار رب اللہ کو پہچاننے کے اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ دوستوں، دنیا کی تمام چیزیں ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ دوستوں، آدم علیہ السلام سے اگر یہ ختم نہ ہوتی تو اس دنیا میں کوئی انسان مرتا ہی نہیں، اس کو موت بھی نہیں آتی۔ دوستوں، اگر اس دنیا کی اللہ رب العزت حفاظت کرتے تو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے اس دنیا سے اٹھائے نہیں ہوتے، 1.25 لاکھ نبی دنیا کو چھوڑ کر گئے نہیں ہوتے، 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں دنیا میں باقی رہی ہوتی، اور 1.25 لاکھ نبیوں کو بھی موت نہیں ہوتی، اور 1.25 لاکھ نبیوں کے امتی کو بھی موت نہیں ہوتی اگر اللہ کو اس دنیا کو باقی رکھنا ہوتا۔ لیکن اللہ پاک نے اس دنیا میں جتنے بھی چیزیں آئی ہے وقت پر اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، اور اس کا وقت ختم ہونے کے بعد وہ چیزیں سڑ گئی، ختم ہو گئی۔ دوستوں، اسی طرح جیسا پھل کا ایک آم ہوتا ہے، جب تک درخت پر رہتا ہے وہ حفاظت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب اس کی مدت، اس کا وقت ختم ہوتا ہے تو وہ درخت سے گر جاتا ہے، اور پھر اس کو حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، پھر ایک وقت پر وہی آم، وہی کیلا، وہی سفرجن، وہی انگور سڑ جاتے ہیں۔ دوستوں، ہر چیز یعنی انسان جب مرتا ہے تو اس کے وقت پر اس کو حفاظت کے ساتھ رکھے تو وہ اس وقت تک رہتا ہے، اور جب اس کی حفاظت کرنا چھوڑ دے تو وہ چیز کیا ہوتی، ختم ہوتی ہے، سڑ جاتی ہے۔ دنیا کی سمندر کی جو مچھلی ہے اس کو بھی اپنی حفاظت کے ساتھ برف میں رکھے تو وہ رہتی ہے، اور اس کی حفاظت کرنا چھوڑ دے، اس کو برف اچھی طرح مارنا چھوڑ دے تو مچھلی سڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی جتنے بھی چیزیں ہیں یہ وقتی طور پر صحیح رہتے ہیں، جب اس کو جو وقت دیا ہے اس وقت کو چھوڑ دیں گی تو وہی چیزیں ختم ہوتی ہے، سڑ جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں جتنے بھی چیزیں آئی ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہیں۔ اگر اس دنیا کی اللہ کو حفاظت کرنا ہوتی تو ہر چیز کو اللہ پاک نے حفاظت کے ساتھ رکھی ہوتی دوستوں، اور اس کو موت نہیں آئی ہوتی۔ اس لیے اللہ پاک نے کیا بولے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا بھی ایک نہ اپنے وقت پر اللہ پاک نے جو دنیا کو جو وقت دیا ہے اس وقت تک دنیا باقی رہے گی، اور جب اس دنیا کا وقت ختم ہو گیا، آسمان اور زمین، چاند سورج کا وقت ختم ہوا، پھر اللہ پاک کیا بولیں گے، فیکون بولیں گے، یعنی پوری دنیا کے نظام کو کیا کریں گے، اللہ توڑ پھوڑ کر رکھیں گے، تہس نہس کریں گے، ہر چیز کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، ان کو ایک ہی سوال کیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں، کیا میں تمہارا پالنہار ہوں؟ تو تمام روحوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی روحیں ہیں، سبوں نے ایک ہی جواب دیا کہ قالوا بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہے، آپ ہی ہمارے پالنہار ہے، آپ ہی ہمارے مالک ہے، آپ ہی ہمارے اللہ ہے، آپ ہی ہمارے ایشور ہے، آپ کے ہزاروں نام ہیں، 99 نام صفاتی ہیں۔ یہ کہا ہے دوستو، کیونکہ اللہ کے نام ہزاروں ہے، ہزاروں ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے، ہزاروں ناموں سے اس کو کہا جاتا ہے، ہزاروں ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے، لیکن اس کے صفاتی نام 99 ہے دوستو۔ اور دوستو یہ سوچو کہ دنیا میں 18,000 مخلوقات آئے، اور ہر مخلوقات کی آواز الگ، ان کا بولنا الگ، ان کی بھاشا الگ۔ انسان بھی دیکھو، دنیا میں ہر طریقے کا انسان ہے، سمجھو اپنے جگہ پر ہندی چلتی ہے، مراٹھی چلتی ہے، انگلش چلتی ہے، اور کچھ جگہ پر تیلگو کی بات چلتی ہے، انگلش بات چلتی ہے،
اردو بات چلتی ہے اور کچھ جگہ پر عربی بات چلتی ہے، تو ہر بستی کی، ہر گاؤں کی، ہر شہر کی بات الگ ہے، اور ہر بات سیکھنے کے لیے آدمی اسکول میں جاتا ہے، معلومات انگلش سیکھنے کے لیے اسکول میں جاتا ہے، مراٹھی سیکھنے کے لیے اسکول میں جاتا ہے۔ دنیا میں کم سے کم 30 40 50 بھاشا ہے دوستو، ہر بھاشا سیکھنے کے لیے اسکول میں جاتا ہے۔ لیکن بچار کرو ہم سب اسکول میں گئے، لیکن دنیا کے جو انسانوں کو پیدا کرنے والا، 17,999 مخلوقات کو بنانے والا، وہ کون سے اسکول میں گیا ہے دوستو؟ ہم جانتے ہیں کہ انگلش بولنا ہمیں آتا ہے، ہم جانتے ہیں عربی بولنا ہمیں آتا ہے، ہم جانتے ہیں اردو بولنا ہمیں آتا ہے، ہم جانتے ہیں ہمیں تیلگو بولنا آتا ہے، ہم جانتے ہیں ہمیں مراٹھی بولنا آتا ہے، ہم جانتے ہیں ہمارے کو عربی بولنا آتا ہے، ہم جانتے ہیں ہر بھاشا ہمیں بولنا آتا ہے، لیکن ہم نے کبھی سنا کہ اتنا بڑا رب ہے، 18,000 مخلوقات کو اس نے بنایا ہے، لیکن اتنے 18,000 مخلوقات سے بات کرنے کے لیے وہ کون سی اسکول میں گیا ہے؟ یہ سوچے ہے کہ ہم پھر وہ ہر بات کو جانتا ہے۔ ہاں، اندھیرے رات میں کالے پتھر پر، اندھیری رات میں کالے پتھر پر ایک چوٹی چلتی، اس کے دل کے آہٹ کو اللہ جانتا ہے، اس کے چلنے کے آہٹ کو اللہ جانتا ہے۔ وہ کیا بول رہی چوٹی، جو چھوٹی مخلوق ہے، وہ کیا بولتی ہے، اس کے ارادے کو اللہ جانتا ہے، اس کے دل کے ارادے کو اللہ جانتا ہے دوستو۔ اس کو بولتے رب ہے، اس کو بولتے رب، خالق، مالک۔ دیکھو دوستو، دیکھو دنیا میں جب ماں جنتی ہے تو اللہ پاک اس کو بچہ دیتے ہیں، تو دیکھو 1 گھنٹے میں یا 1 منٹ میں پورے دنیا میں کتنی مخلوقات ہمیشہ یہ بچے پیدا کرتی ہے، بچے ڈالتی ہے، پھر اس کا نظام کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتے ہیں۔ آپ دیکھو، بچار کرو کہ 18,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان کو نکالو تو اس کے لیے ڈاکٹر ہیں، لیکن بچار کرو کہ 17,999 مخلوقات کو کون سا ڈاکٹر ہے؟ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ نہیں؟ دیکھو، ہر مخلوق انسان کو ہر طریقے سے ڈاکٹر دیکھتا ہے، لیکن 17,999 مخلوقات کو ڈاکٹر کدھر ہے دوستو؟ اس کا ڈاکٹر اللہ ہے، اس کا ڈاکٹر ایشور ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کو ہزاروں ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور اس کے 99 نام صفات ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔